کہ صحابہ کرام کی تاریخ مال اولاد سے برات سے بھری ہوئی ہے، بھری ہوئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ کو اپنی اولاد سے محبت نہیں تھی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ کو اپنی اولاد سے دشمنی تھی، صحابہ کو بھی اپنی اولاد سے محبت تھی، لیکن جہاں صحابہ کو اپنی اولاد سے محبت تھی تو اس محبت پر اللہ اس کے رسول کی محبت کو غلبہ دیتے ہوئے زندگی گزارتے تھے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی اولاد سے محبت ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی محبت پر ہماری اولاد کی محبت غالب ہے۔ فرق اتنا ہے، فرق اتنا ہے۔ صحابہ کی تاریخ میں بھی یہ بھی ملتا ہے کہ صحابہ کے پاس بھی مال تھے، صحابہ کے پاس بھی مال تھے، بڑے بڑے صحابہ صاحب ثروت تاریخ کے اندر ملتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مال سے محبت شریعت کے نزدیک ناجائز ہے، مطلب اس کا یہ نہیں ہے مال سے محبت شریعت کے اندر ناجائز نہیں ہے۔ مال سے اگر محبت نہ ہو تو پھر آپ کی آزمائش سے کوئی مطلب نہیں نکلتا، اس لیے تو آپ کے دل کے اندر مال کی محبت رکھی ہے اور ہر دور میں مال سے محبت رہی ہے، لیکن فرق یہ رہا کہ شریعت مطہرہ کی محبت اس مال کے اوپر صحابہ نے غالب رکھا۔ مال کی بات تو دور ہے، اپنی جان کے اوپر بھی شریعت مطہرہ کی محبت کو غالب رکھا۔ جنگ بدر، جنگ احد، غزوہ خندق، یہ تمام کے تمام مثال ہے اپنی جان پر شریعت مطہرہ کی محبت کو غلبے کی۔ یہ پہچان ہے، ان تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ میرے دوستو، صحابہ کو بھی مال سے محبت تھی، لیکن ایسی محبت نہیں تھی، ایسی محبت نہیں تھی جیسی محبت ہمارے سینوں میں۔ اگر مال سے محبت لوگوں کو نہ ہو تو پھر لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس آیت کا مطلب نہیں بنتا، مطلب نہیں بنتا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ پسندی جس مال سے آپ کو محبت ہے اس مال محبت سے نکال کر خرچ کرنا یہ آزمائش ہے۔ رب دیکھتا ہے کہ جس محبت کو اس کے سینے میں نے گھر کر دیا، اس محبت کو کتنا توڑ کر میری فرمان کی حکم برداری کرتی۔ میرے دوستوں، بعض صحابہ کو ایسے ملتے ہیں جنہوں نے جان بوجھ کر اپنے فقر و فاقہ کو پسند کیا، جان بوجھ کر فقر و فاقہ کو پسند کیا۔ بعض صحابہ کو ہے جن کو بہت مال دیا، جان بوجھ کر ہوتے ہوئے تمام مال کو رب کے راستے میں خرچ کیے، رب کے راستے میں خرچ کر تمام فراوانی ہونے کے باوجود دسترخوان لگے ہوئے ہیں، مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، مسافر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اتنی ہمت نہیں ہوتی صاحب مال کی کہ وہ بیٹھ کر دسترخوان پر ایک روٹی چین کے ساتھ کھا لے۔ اتنا خوف سوار رہتا، کیونکہ ان کو اپنی پوری پرانی تاریخ یاد آتی، پرانی تاریخ یاد آتی، پچھلی تاریخ، ابتدائے اسلام کی تاریخ یاد آتی کہ پہلے ہم کیا تھے، آج مجھے رب نے کہاں پہنچایا، کہاں پہنچایا۔ وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی بڑی مثال ہے، بڑے مالدار، بہت مالدار، دسترخوان لگا ہوا ہے، ساری چیزیں، لیکن خوف کے مارے لقمہ نیچے نہیں اترتا تھا، خوف کے مارے کہیں رب کے یہاں حساب نہ ہو جائے، اس سے پہلے روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے ترستا تھا۔ آج تیرے دسترخوان پر مرغ مسلم اور وہ گھی کا حلوہ، کھجور، پنیر وغیرہ کے تمام ایٹم موجود ہیں، ایسے بے شمار۔ اور بعض صحابہ کو وہ تھے، فقر کا یہ عالم تھا کہ تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی گھر سے تمام چیزوں کو نکال کر رب کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ کیوں؟ قرآن کے اوپر ان کا نظر ہوتا، وہ کہتے کہ یہ مال تو میرے لیے فتنہ ہے، کہیں یہ رب کے یہاں میری گرفت کا سبب نہ بن جائے، سبب نہ بن جائے۔ میرے دوستو، حضرت عمر
ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک صحابی جن کا نام سعید ابن عامر ہے، سعید ابن عامر، اور وہ جس کو چھوٹا کوفہ کہا جاتا ہے وہاں کا گورنر چیف منسٹر تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، بڑا واقعہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج یہ تھا کہ اپنے دور خلافت میں ہر رعایا کی خبر گیری رکھتے تھے، ہر ایک کے بارے میں پوچھ تاچھ کیا کرتے تھے، کون کس حال میں ہے، کس کو کیا دقتیں ہیں، کس کو کیا پریشانی ہے۔ میرے دوستو، آپ کو بتانا مقصود یہ ہے کہ صحابہ کا نظریہ کیا تھی۔ صحابہ کے پاس اگر کہ مال و دولت کا انبار تھا، لیکن مال کو اپنے سینے سے نہیں لگایا، مال کی محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غلبہ نہیں دیا، اولاد کی محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غلبہ نہیں دیا، اسی لیے کہ شریعت مطہرہ سے ان کو سچی پیار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق، قرآن حدیث سے ان کو سچی محبت تھی۔ اسی بنیاد پر نہ انہوں نے اپنی اولاد کی پرواہ کی، اپنی اولاد کی جان کی بازی لگانی پڑ گئی تو اپنی اولاد کے لیے بھی جان کی بازی لگا دی، اپنی اولاد کو بھی میدان جہاد میں بھیج دیا، کہیں مال کی ضرورت پڑ گئی تو اگر مال ہے تو تمام کے تمام مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، پورے کے پورے باغات کو رب کے راستے میں نکال دیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ چیف منسٹر ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں ایک خط بھیجا اور اس کے اندر مطلب انکوائری کرنے کے لیے کہ مجھے بتایا جائے کہ اس شہر کے اندر کون غریب ہے، کون مسکین ہے، کون یتیم ہے، ان کا فہرست بنا کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، حضرت نے نام پڑھنا شروع کیا، اسی نام کو اسی لسٹ میں سعید ابن عامر کا بھی نام آیا تو آپ کی آنکھیں ٹکی کی ٹکی رہ گئی، آپ رونے لگے کہ یہ چیف منسٹر، یہ گورنر، ان کا بھی نام غریب مسکین یتیم کے فہرست میں ہے۔ میرے دوستو، آج کے چیف منسٹر کو دیکھو، آج کے کسی گورنر کو دیکھو، آج کے کسی منسٹر کو دیکھو، ان کا بنگلہ الگ ہوتا ہے، ان کی گاڑیاں الگ ہوتی ہے، ان کی کوٹھی الگ ہوتا ہے، ان کا سفر الگ ہوتا ہے، ان کا بیٹھنا اٹھنا اور دیگر اقربات ان کے الگ ہوتے ہیں، لیکن صحابہ جیسے وہ چیف منسٹر جو اس علاقے کا گورنر، ان کا نام غریب کے فہرست میں لکھ کر صحابہ نے بھیج دیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انکوائری کرنے کے لیے اپنی ذات کے ساتھ وہاں پہنچے اور پوچھ تاچھ کرنے لگے، لیکن ان کا خیال یہ تھا جب وہاں پہنچا تو اس سے پہلے کہ کچھ لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ تیرے معاشرے میں، تیرے سماج میں، تیرے شہر میں جو گورنر ہے ان کا کیا حال ہے، کیا تیرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے یا نہیں ہے، اس کا رویہ تیرے ساتھ اچھا ہے نہیں ہے۔ لیکن ہر دور میں لوگ اتنے فساد کھڑے کرنے والے رہتے ہیں، جیسے ہر محلے معاشرے میں بھی ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں بتانے لگتے ہیں، میاں جی وہ صاحب آدمی ٹھیک نہیں ہے، امام صاحب کے عادات اچھے نہیں ہیں، فلاں کمیٹی کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اور فلاں صاحب کے عادات و اخبار اچھے نہیں ہیں تو برے لوگ ہیں۔ اس انداز میں ہر دور کے اندر ایسا معاشرہ رہا ہے، ہر دور کے اندر ایسے لوگ رہے ہیں۔ بہرحال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب انکوائری کرنی شروع کی، لوگوں نے سب سے پہلی شکایت کی کہ عمر تیرا گورنر سعید ابن عامر کے اندر ایک خرابی ہے، وہ یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب اپنے گھر جاتا ہے تو دھوپ اوپر چڑھ جانے کے بعد تقریباً 10-11 بجے باہر نکل کر کرسی پر برجمان ہوتے ہیں۔ حضرت سعید ابن عامر سے پوچھتے ہیں کہ بات بتاؤ صحیح ہے، تم دھوپ اوپر چڑھ جانے کے بعد باہر نکل کر آتے ہو؟ حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، روتے کھڑے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ وہ جو فہرست میں نام گیا تھا، مسکین کے لسٹ میں، غریبوں کے لسٹ میں، مطلب مفلسوں کے لسٹ میں ان کا نام گیا تھا، اسی کے مطابق جب پوچھ تاچھ شروع ہو گئی، شکایتیں کر دی لوگوں نے کہ جب گھر جاتے ہیں تو وہ گھر سے نکل کر باہر آتے ہیں سورج چڑھ جانے کے بعد۔ حضرت سعید بن عامر سے پوچھا گیا، بات صحیح ہے جو یہ کہہ رہے ہیں؟ بولا ہاں یا امیر المومنین، بالکل ان کا کہنا درست ہے، لیکن میں آپ سے بتانا نہیں چاہ رہا تھا
میں اپنی پریشانی آپ کے سامنے رکھنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن جب آج میری انکوائری ہو رہی ہے، مجھ سے پوچھ تاچھ ہو رہی ہے، امیر المومنین آپ میری بات کو سن لیجئے۔ میرے گھر میں میری اہلیہ ضرور ہے، لیکن میری اہلیہ بیمار رہتی ہے، میری اہلیہ کو ہمیشہ پریشانی لاحق رہتی ہے۔ میں گھر جاتا ہوں تو میں اپنے ہاتھ سے جھاڑو پوچھا کرتا ہوں، میں گھر جاتا ہوں اپنے ہاتھ سے آٹا گوندتا ہوں، میں گھر جاتا ہوں آٹا گوندھ کر روٹی بنا کر اپنے بچوں کو کھلا کر تب باہر آتا ہوں۔ اس کے بعد دیگر رعایا کے اغراضات و مقاصد کو سن کر اپنے کام میں لگ جاتا ہوں کہ دوسرا صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر المومنین ایک شکایت میری طرف سے صاحب سعید ابن عامر کی یہ ہے کہ وہ مہینہ میں ایک مرتبہ ایک دن ایسا آتا ہے جو وہ صبح کو نکلتے ہیں تو پھر کافی دیر کے بعد تقریباً آدھے دن گزر جانے کے بعد ہمارے بیچ تشریف لاتے ہیں۔ سعید ابن عامر کو پوچھا گیا، ان کا کہنا دوست ہے، سعید ابن عامر نے بیان فرمایا، اے امیر المومنین آپ پوچھ رہے ہیں تو میں بتا رہا ہوں، لیکن یہ بھی میری ذات کے لیے راز تھا، میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا میرے ساتھ کیا پریشانی ہے۔ امیر المومنین میرے پاس ایک جوڑا ہے، میرے پاس ایک جوڑا ہے، اسی ایک جوڑے کو مہینے میں ایک مرتبہ دھوتا ہوں، سکھا کر پہن کر پھر باہر آتا ہوں۔ ان باتوں کو سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ان کی داڑھیاں مبارک تب ہو گئی، اندر اندر خوش ہو رہے تھے کہ میری رعایا میں ایسا گورنر بھی ہے جو یتیم اور مسکین مفلسی کے عالم میں اس روئے زمین پر گزارت کا کام انجام دیتے ہوئے، گورنری کا کام انجام دیتے ہوئے مفلسی کے عالم میں زندگی گزارتے ہیں۔ ایسے امیر کی اس روئے زمین پر ضرورت ہے، ایسے گورنر کی اس روئے زمین پر ضرورت ہے، ایسے گورنر ایسا امیر اس روئے زمین پر اس دھرتی پر رہے گا، اس شہر کے اندر رہے گا تو پھر کسی دشمن کی طاقت، کسی دشمن کے اندر یہ طاقت نہیں ہے وہ اپنی آنکھوں کو کسی دوسرے آنکھوں میں ملا کر بات کر سکے، اپنے سینوں کو کسی دوسرے کے سامنے لا کر آواز کو ٹکرا کر اس سے اس کے مد مقابل میں آ کر مقابلہ کر سکے۔ اگر ایسا ہی حال رہا مسلمانوں کا، ایسے امیر ہمارے مسلمانوں کے بیچ رہیں گے تو پھر دشمنوں کا ان مسلمانوں پر غلبہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ الحمدللہ ایسا امیر ہے تو ایسا امیر کے اوپر مجھے فخر ہے کہ انشاءاللہ ان کا غلبہ ہمیشہ دشمنوں پر ہوتا ہے۔ میرے دوستوں یہ تو اس وقت کے امیر، اس لیے کہ ان کو مطلب مال و دولت سے سروکار نہیں تھی، وزیر تھے، چیف منسٹر تھے، ان کا سب کچھ الگ ہونا تھا، لیکن کیا ایک وقت کی روٹی کھاتے بھی ہیں تو خود بنا کے کھلاتے ہیں، کپڑے ان کے ایک ہیں، کپڑے بھی ان کے ایک ہیں۔ اور پھر ایک شکایت اور کی، بہرحال ایک لمبا واقعہ ہے، بہرحال دوستوں ان کا یہی کہنا رہا کہ میں اپنے جگہ پر بالکل درست ہوں۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کر دیا کہ نہیں، سعید ابن عامر بالکل اچھے لوگ ہیں، ان کا جو کام اس علاقے میں ہو رہا ہے بالکل درست ہے، میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ میری شکایت کرنے کے لیے آتے ہیں، میں ان شکایتوں کو نظر انداز کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار کی تھیلی نکالی، حضرت سعید ابن عامر کے حوالے کر دیے۔ حضرت سعید ابن عامر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، تڑپنے لگے، بلکنے لگے۔ ان کی بیوی بھی صحابیہ تھی، ان کی آواز کو سن کر باہر آ گئی، ان سے پوچھا اے امیر المومنین کیا ہوا؟ کیا کوئی ایسی ناگہانی آفت آ گئی ہے؟ کیا کوئی ایسی پریشانی آ گئی ہے؟ کوئی ایسا حادثہ پیش ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ایک بڑی مصیبتوں میں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں؟ کیا کسی کا انتقال ہو گیا ہے؟ آپ چیخ چیخ کر رو رہے ہیں، آپ کا سینہ پھٹ رہا ہے، آپ کی داڑھی مبارک آنکھوں سے تر ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا پریشانی ہو گئی؟ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اے میری محترمہ، اے میری شریک حیات، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، کسی کا انتقال نہیں ہوا، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، صرف پریشانی میرے ساتھ ایک یہ پیدا ہو گئی کہ حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار کی تھیلی میرے حوالے کر دیے۔ یہ تو میری زندگی کے لیے فتنہ ہے، ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن میرے مرنے کے بعد میری گرفت ہو جائے تو گربان پکڑ کر مجھ سے رب پوچھنے لگے 1000 دینار امیر المومنین نے تیرے حوالے کیا تھا، تو نے کہاں کہاں خرچ کر دیا؟ اس خوف سے میرا سینہ پھٹا جا رہا ہے۔ ان کی اہلیہ نے جواب دیا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی بڑی مصیبت نہیں ہے، اگر یہی ڈر آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہی خوف آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ 1000 دینار کو تم ایک ایک کر کے محل معاشرے میں تقسیم کر دو، یہ مال ختم ہو جائے گا، یہ مال ختم ہو جائے گا۔
ایسے میرے دوستوں، تو یہ ہمارے لیے واقعی مال اور اولاد فتنہ ہے، اس شرط کے ساتھ کہ ان کو کما حق کا استعمال نہ کیا جائے، کما حق کا استعمال نہ کیا جائے۔ واقعی یہ مال ہمارے صحابہ کا نظریہ عجیب رہا میرے دوستوں۔ واقعی ہم نے جو کچھ رمضان میں کام کیا ہے وہ آپ کے اوپر واجب اور فرض حق تھا، جو آپ نے زکات نکال دی، واجب تھا آپ کی اپنی جان کا صدقہ نکال دی، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو مال دیا ہے، واقعی اس مال سے محبت ہے، اس مال کی محبت پر اللہ اس کے رسول کی محبت کو غلبہ دیتے ہوئے اس مال محبت سے رب کے راستے میں خرچ کیجیے، انشاءاللہ آپ کی ذری ضروریات تمام کی تمام پوری ہوتی رہے گی، اور دیگر ضروریات جو مسلمانوں کے سر عام میں استعمال کیا جاتا ہے، چاہے وہ مدرسوں کا کام ہو، چاہے مسجدوں کا کام ہو، یا خانقاہوں کا مرکزوں کا کام ہو، یا آپ کے محل معاشرے میں دیگر یتیم بچوں کی شادی بیوہ کا مسئلہ ہو، اس مال محبت سے رب کی محبت کو غلبہ دیتے ہوئے رب کے راستے نکال دو، انشاءاللہ وہ مال بھی آپ کے لیے کل قیامت کے دن کارگر بن کر ایک نیک عمل کی صورت میں آپ کے سامنے آئے، آپ کے سامنے۔